میرے قرآن نے مجھے حکم دیا ہے، جب قرآن کو ماننے والا میں ہوں تو قرآن کی ماننی بھی تو میں نے ہے نا۔ جب قرآن میری طرف آیا ہے ہدایت دینے کے لیے تو قرآن پہ عمل بھی تو میں نے کرنا ہے۔ تو اپنے جیسی لاکھوں لا کے بٹھا دے، محمد کا غلام نیچے ہی دیکھتا رہے گا، کیونکہ مجھے نیچے دیکھنے کا حکم دیا گیا۔ تو حضرات گرامی، آئیں قرآن پاک کے الفاظ کی طرف لے کے چلتا ہوں۔ فرمایا یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو۔ اب ایمان والے کون کون ہیں؟ قرآن کریم نے نا بہت لمبی ایک فہرست بیان کی ہے ایمان والوں کی، احادیث میں بھی بہت ساری باتیں ہیں، نبی پاک نے بھی نا بہت سارے اوصاف بتائے ایمان والوں کے کہ یہ ایمان والا ہوتا ہے۔ میں قرآن میں سے صرف 2 باتیں اللہ رب العزت نے جو ایمان، بلکہ 3 باتیں جو ایمان والوں کی پہچان میں بیان فرمائی، ذرا ان کی طرف توجہ آپ کی چاہتا ہوں۔ فرمایا انما المؤمنون الذین اذا ذکر اللہ وجلت قلوبہم۔ ایمان والے وہ ہیں جب اللہ کا ذکر کیا جائے، اس کا نام لیا جائے تو ان کے دلوں کو نا ایک نئی زندگی، ایک نیا سکون مل جاتا ہے۔ بھئی قرآن سے بڑھ کے تو سچی کوئی کتاب نہیں نا۔ اب قرآن بتا رہا ہے کہ دلوں کا سکون اور دلوں کی زندگی یہ اللہ کے ذکر میں ہے۔ قرآن ہمیں دل کی میڈیسن بتا رہا ہے۔ قرآن ہمیں دل کے لیے جو مجرب کشتہ اور نسخہ اور معجون ہے وہ بتا رہا ہے کہ مجھے پڑھا کرو، دل مضبوط ہو جائیں گے۔ اور یہ نسخہ خود میرا رب عطا فرما رہا ہے، انما المؤمنون الذین اذا ذکر اللہ وجلت قلوبہم۔ اللہ فرماتا ہے کہ جب میرا ذکر کیا جاتا ہے لوگوں کے سامنے تو ان کے دل ایک نئی زندگی پاتے ہیں۔ میں دعوت فکر دیتا ہوں، سکون کے لیے لاکھوں کی دوائیاں استعمال کر بیٹھے، 4 دن اس کا نام لے کے دیکھو، بغیر پیسے کے سکون مل جایا کرے گا۔ ہم میں سے کتنے لوگ ہیں جو اس کا نام سکون کے لیے لیتے ہیں؟ ہم تو بھول کے کبھی کبھی کوئی نام لے لیا تو، ورنہ جان بوجھ کے تو ہمارے گھر میں رب کا نام لیے نہیں جاتا۔ آج نا ہمارے میڈیا پہ پاکستانی جو ڈرامے ہیں ان میں یہ حالت ہو گئی ہے کہ ہمارے پاکستانی ڈراموں پہ اور مختلف شو کے اندر، گھروں کے اندر فیشن کے طور پہ، ڈیکوریشن کے طور پہ بت رکھے جا رہے ہیں۔ یہ آپ کو اندازہ نہیں کہ دشمن کتنی چال چل رہا ہے۔ ہمارے کسی ڈرامے میں بھی آپ کو نا گنبد خضرا کا منظر نظر نہیں آئے گا، کعبہ شریف کا منظر نظر نہیں آئے گا، طواف کرتے ہوئے وہ مناظر نظر نہیں آئیں گے، لیکن اکثر جگہوں پہ آپ کو اب بت رکھے نظر آئیں گے۔ یہ وہ کلچر ہمیں دیا جا رہا ہے، یہ زہر ہمیں پلایا جا رہا ہے، ہمیں رب کے ذکر سے دور کیا جا رہا ہے۔ میں دعوت فکر دیتا ہوں کہ کون آدمی ہے اس وقت اس دور میں کہ جو کہے ہاں میں بے چین ہوتا ہوں تو اس کا ذکر کر کے چین پا لیتا ہوں۔ دوسری چیز فرمایا وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آيَاتُهُ زَادَتْهُمْ ایمانا، اور مومن وہ ہے جب اللہ کے قرآن کی آیات پڑھی جائیں تو اس کا ایمان بڑھ جاتا ہے۔ اب بتائیں کہ یہ دونوں جو حکم ہیں اور دونوں جو پہچانے ہیں، ان سے کیا پتا چلتا ہے کہ قرآن اور اللہ کا ذکر یہ ایمان کو چارج کرنے والا چارجر ہے۔ موبائل کو آپ چارجنگ پہ نہ لگائیں، استعمال کرتے رہیں تو بیٹری ختم ہو جائے گی اور موبائل بند ہو جائے گا، ڈیڈ ہو گیا موبائل، اب کسی کام کا نہیں۔ قرآن اس دل کی چارجنگ ہے اور ایمان کی بیٹری کو چارج کرنے والا چارجر قرآن ہے، اس کے ساتھ دل کو لگایا نہیں
تو پھر یہ آہستہ آہستہ دل ایمان کی چارجنگ کھو بیٹھتا ہے اور دل ایمان کی چارجنگ سے ختم ہو جاتا ہے. اب وہ صرف دھڑک تو رہا ہے مگر ایمان کی بیٹری ڈیڈ ہو چکی ہے. اب بیٹی کے آدھے کپڑے دیکھ کے بھی بڑا خوش ہو رہا ہے. اب وہ اپنی بیوی کو بناؤ سنگھار کرا کے بے پردہ بازار میں لے کے جا رہا ہے اور بڑا خوش ہو رہا ہے, کیونکہ ایمان کی غیرت تو وہ بیٹری ہی ختم ہو چکی تھی. قرآن پڑھا نہیں. جن گھروں میں آج بھی قرآن پڑھا جاتا ہے, جو بچیاں آج بھی سورہ نور پڑھتی ہیں نا, زمانہ جو مرضی کر لے ان کے نقاب نہیں اترا کرتے. یہ عرب دنیا کا ایک بہت بڑا تاجر ہے. چند سال پہلے کی بات ہے, ایک انگریز ٹیلی ویژن پہ اس کو بلایا گیا, تجارت کے معاملے میں کوئی کانفرنس تھی, تو 1.5 گھنٹہ ایک انگریز لڑکی کے سامنے بیٹھ کے اس نے انٹرویو دیا. مسلمان تاجر, داڑھی اس نے رکھی ہوئی, اور 1.5 گھنٹے میں 1 سیکنڈ کے لیے بھی اس نے نظر اوپر اٹھا کے نہیں دیکھا. وہ نیچے دیکھتا رہا, لڑکی کی طرف دیکھا نہیں. انٹرویو جب ختم ہو گیا تو لڑکی نے کہا, یہ جو سوال کرنے لگی ہوں یہ ہمارے انٹرویو سے الگ ہے. آپ 1.5 گھنٹہ بیٹھے رہے میرے سامنے, آپ نے مجھے دیکھا کیوں نہیں؟ تو وہ لڑکا کہنے لگا, میں مسلمان ہوں اور میرے قرآن نے مجھے حکم دیا ہے کہ تم نے نظر نیچی رکھنی ہے. میرے قرآن نے مجھے حکم دیا ہے. جب قرآن کو ماننے والا میں ہوں تو قرآن کی ماننی بھی تو میں نے ہے نا. جب قرآن میری طرف آیا ہے ہدایت دینے کے لیے تو قرآن پہ عمل بھی تو میں نے کرنا ہے. تو اپنے جیسی لاکھوں لا کے بٹھا دے, محمد کا غلام نیچے ہی دیکھتا رہے گا, کیونکہ مجھے نیچے دیکھنے کا حکم دیا گیا ہے. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, نعرہ حیدری, عظمت قرآن, عظمت قرآن, عظمت قرآن. اور ہمارے بیوٹی پارلر سے کوئی ہجڑا ہی ذرا بناؤ سنگار کر کے نکلے تو لوگ اینکے اتار کے صاف کر کے پھر لگاتے ہیں. یہ ہماری حالت ہو چکی ہے. تو قرآن سے اتنے دور ہو گئے کہ دلوں کی چارجنگ ختم ہو گئی, دل ایمان سے خالی ہو گئے. اگر ہم قرآن کے ساتھ وابستہ رہتے, میں کیونکہ کافی عرصہ سے آ رہا ہوں تو مجھے اب یاد تو نہیں کہ میں نے پہلے یہ واقعہ کب بیان کیا ہے تو رپیٹ ہو جائے گا, نہیں کیا تو آپ کے لیے ایک نیا پیغام ہے. میں اکثر کہتا ہوں کہ ہمارے نا بڑے چوٹی کے جو نعت خوان ہیں نا, کہ جن کے پاس وقت نہیں ملتی, کئی ایسے ہیں جن کو چھٹی نعت نہیں آتی, بس 5 نعتیں یاد ہیں اور عوام ہر بات وہی سن رہی ہے, فرمائشیں کر کر کے یہ سناؤ یہ سناؤ. وہ 8-10 سال سے انہی نعتوں پہ چل رہے ہیں. اور خطیب غریب اگر ایک واقعہ دوسری دفعہ بیان کر دے تو پھر کہتے ہیں نہیں جی مولوی صاحب پرانی ہی تقریر کر گئے. ٹھیک ہے نا. تو میں یہ واقعہ بڑی توجہ سے سنیے گا, اور لکھنے والے ہیں محدث ابن جوزی. اب جنہوں نے موسیقی کی دنیا سے تعلق رکھا انہیں کیا پتا محدث ابن جوزی کون ہے. جنہوں نے وہ محفل موسیقی سننی ہو, اور جنہوں نے کتوں کی لڑائی دیکھنی ہو, اور جنہوں نے کبڈی کے میچ اور جو کرکٹ کے لیے جمعہ بھی چھوڑ دیتے ہوں, انہیں کیا پتا کہ محدث ابن جوزی کون ہے. یہ اپنے دور کے بہت بڑے عالم دین تھے. ان کا اور حضور غوث اعظم کا زمانہ ایک ہے. یہ نقاد قسم کے عالم تھے. پہلے نقاد قسم کے, اپنے سے بڑا کسی کو عالم نہیں سمجھتے تھے. یہ کہتے تھے مجھے نا قرآن کی 11 تفسیریں آتی ہیں, ایک آیت کی 11 تفسیریں آتی ہیں, تو میرے سے بڑا عالم ہی کوئی نہیں. یہ ایک دفعہ حضور غوث اعظم کی محفل میں آ کے بیٹھ گئے. ان کے ساتھ ان کے ساتھی بھی تھے. تو قاری صاحب نے قرآن کی تلاوت کی, 3 آیات پڑھی تو غوث اعظم نے فرمایا بس یہی کافی ہیں. تو آپ نے پہلی تفسیر بیان کی. تو یہ کہتے ہیں مجھے کوئی محسوس نہ ہوا کیونکہ یہ تو مجھے بھی آتی تھی. آپ نے دوسری کی, مجھے بھی آتی تھی. دوست پوچھ رہے تھے کہ آپ کو آتی ہے؟ میں نے کہا میں بہت بڑا علامہ ہوں, میری جوڑ کا عالم ہی نہیں ہے, یہ ساری مجھے آتی ہیں. 8ویں 10ویں 11ویں تفسیر انہوں نے بیان کی نا, تو میں نے کہا یہ ساری تو مجھے آتی ہیں. پسینہ تب آیا جب عبد القادر نے 12ویں شروع کر دی.
پھر 13ویں شروع کر دی، پھر 15ویں، پھر 20ویں، پھر 30ویں۔ فرماتے ہیں ایک آیت کی 40 تفسیریں غوث اعظم نے بیان کی۔ فرمایا یہ تو کال والی تھی، اب عبد القادر حال والی تفسیریں بیان کرے گا۔ تو اس کے بعد حضور غوث اعظم کے ساتھ ان کا محبت والا رشتہ قائم ہوا، آپ کے عقیدت مندوں میں شامل ہوئے۔ تو محدث ابن جوزی لکھتے ہیں ایک واقعہ، اور یہ واقعہ حضور غوث اعظم سے بھی پہلے کا ہے، یعنی غوث اعظم کے ہم اثر ہیں، انہوں نے واقعہ لکھا اور یہ واقعہ غوث اعظم سے پہلے کا ہے۔ آپ جن کا واقعہ لکھ رہے ہیں ان بزرگوں کا نام ہے ابو عامر۔